إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صلوات پھر گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھلے میں بیٹھے ہیں اگر چاہیں تو ادھر دینا ہے سائڈ میں صلوات پڑھ دیں محمد ایک مومنہ کی 40ویں کی سال ثواب کی مجلس ہے اور تاخیر ہو چکی ہے، لہذا دامن وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے چونکہ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس سے لہذا یہ بہتر سمجھا کہ قرآن کی ایک ایسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم نیک اعمال مردوں کے ساتھ ساتھ نیک اعمال خواتین کی مد و ثنا فرما رہا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ہرگز ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل کسی عورت نے کسی خاتون نے انجام دیا ہو۔ اس کا مطلب اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو جو انعامات ملتے ہیں، جو بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ملتی ہیں، عمل کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ اللہ کی جانب سے عمل دیکھ کے انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ جو نماز کا ثواب ایک مرد کے لیے رکھا گیا ہے، وہی نماز کا ثواب ایک عورت کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب دیا جائے اور ایک عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب دیا جائے، ایک مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب دیا جائے، ایک عورت روزہ رکھے تو اسے کم ثواب دیا جائے، ایک مرد حج کرنے جائے تو زیادہ ثواب بٹور کے لائے اور ایک عورت حج کرنے جائے تو اس کے دامن میں کم ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی اعمال کا ثواب ایک مرد کے لیے رکھا گیا وہی ایک عورت کے لیے رکھا گیا۔ یہ اسلام کے دشمنوں کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی وقار اور عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دشمنان اسلام ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے؟ اس لیے کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن والا اسلام ہے، ایک مسلمان والا اسلام ہے۔ اب مسلمان والے اسلام میں عورت کی اہمیت ہے کہ نہیں، عورت کی عزت ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ قرآن میں سورہ رجال ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ اگر قرآن والے اسلام میں عورت کی اہمیت نہ ہوتی تو جنت باپ کے پیروں کے نیچے رکھی جاتی، ماں کے پیروں کے نیچے نہ رکھی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بھائی اگر اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہوتی، ماں کے قدموں کے نیچے نہ ہوتی۔ اور اگر اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کعبے کا طواف کرنا رکن حج ہوتا، احرام پہننا رکن حج ہوتا، لیکن عزیزوں صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرنا رکن حج نہ ہوتا۔ حج کرنے والے جانتے ہیں کہ حج میں ایک عمل ہوتا ہے، دو پہاڑیاں ہیں مکے میں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنا رکن حج ہے، حج کا ایک حصہ ہے۔ مجھے بتائیے جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں حاجی جا کے صحیح کرتے ہیں اور دو پہاڑیوں کے بیچ میں چکر لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو یہ کس نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ کس رسول کی پیروی کرتے ہیں؟ تو نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، جناب ابراہیم کی بیوی اور جناب اسماعیل کی ماں ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی تو اس کو رکن حج بنا دیا گیا۔ اب کیا پوچھنا کہ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے؟ ارے اسلام میں عورت کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عورت کے عمل کو مردوں کے لیے بھی واجب قرار دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔
یہ کہنا کہ صاحب اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اور اسلام میں جتنے حقوق دیے گئے وہ مردوں کو دیے گئے، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیے جملہ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اگر اسلام میں مردوں کی اہمیت ہوتی اور عورتوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، وہ آسیہ قابل تعریف نہ ہوتا۔ بھائی فرعون مرد ہے مگر اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی مومنہ ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے، ہم نے ان کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے ان کے لیے اگزامپل بنایا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی زوجہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کافر کی عورت مومنوں کے لیے مثال بن گئی۔ سنیے گا، کافر کے ساتھ رہنے والی مومنوں کے لیے مثال ہے۔ اب اسی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا وَامْرَأَتَ نوح وَامْرَأَتَ لوط، ہم نے جناب نوح پیغمبر کی بیوی کو اور جناب لوط پیغمبر کی بیوی کو، توجہ سنیے گا، کافروں کے لیے مثال بنائے۔ دیکھیں قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے، قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ جو کافر کے ساتھ رہتی تھی وہ مومنوں کے لیے مثال، اور جو نبیوں کے گھر میں رہتی تھی بھائی کافر کے ساتھ رہنے والی مومنوں کے لیے مثال بن گئی، اور نبیوں کے ساتھ رہنے والی کافروں کے لیے مثال بن گئی۔ قرآن کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اب اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا، جملہ چاہیے اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اہلیت نہیں ہوتی ہے تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن میں جیسے نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ کیا گیا اور نیک عورتوں کا تذکرہ اسی طرح سے مدح کے ساتھ کیا گیا۔ قرآن میں ایک بیلنس ہے، جیسے اچھے مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ ہو رہا ہے، برے مردوں کا تذکرہ قدح کے ساتھ ہو رہا ہے، ویسے ہی نیک اور مومن عورتوں کا تذکرہ تعریف کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بری عورتوں کا تذکرہ تنقید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اسلام میں اگر عورت کی اہمیت ہوتی تو عورتوں پر پابندیاں کیوں ہوتی؟ اب سنیے گا ہم نے کیا پابندیاں ہیں۔ کہا عورت پر پردے کی پابندی ہے، عورت پر شوہر کی اطاعت کی پابندی ہے۔ اب چاہے جیسے سنیے گا، دیکھیے جہاں تک پابندیوں کا معاملہ ہے تو اسلام نے صرف عورتوں پر پابندیاں نہیں لگائی ہیں۔ اگر کچھ پابندیاں عورتوں پر لگائی ہیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر بھی لگائی ہیں۔ جملہ سنیے گا، کچھ پابندیاں اگر عورتوں پر لگائی گئیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر بھی لگائی گئیں۔ عورت کو پردے کا پابند کیا گیا، مردوں کو نظروں کا پابند کیا گیا۔ عورت کو پردے کا پابند کیا گیا، مردوں کو نظروں کا پابند کیا گیا۔ عورت کے سر پر چادر ڈالی گئی، مردوں کی نیت پر چادر ڈالی گئی۔ عورت کے لیے یہ پابندی کہ وہ بے پردہ نامحرموں کے سامنے آنے نہ پائے، مردوں پر یہ پابندی کہ وہ نامحرموں کی طرف نظر اٹھانے نہ پائے۔ عورت اگر زوجہ بن جائے تو شوہر کی اطاعت واجب ہے، مرد اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ بھائی عورت پر اگر یہ پابندی کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے تو مردوں پر یہ پابندی کہ میدان جہاد سے بھاگنے نہ اگر کچھ پابندیاں عورتوں پر لگائی گئی تو کچھ پابندیاں مردوں پر بھی لگائی گئی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ شریعت کی ساری زنجیروں میں عورت کو جکڑ دیا گیا، وہ احکام کی بیڑیاں عورتوں کے پاؤں میں ڈال دی گئی، وہ احکام کی ہتھکڑیاں عورتوں کے ہاتھ میں پہنا دی گئی، وہ ساری پابندیاں عورت پر لگا دی گئی اور مردوں کو سانٹ بنا کے چھوڑ دیا گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔
اور کچھ فضیلتیں اگر مردوں کو عطا کی گئی تو کچھ فضیلتیں خواتین کو عطا کی گئی۔ اب میں آپ کو حدیث سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں۔ اس حدیث کو بہت غور سنیے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کو۔ بھائی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز قدرت آتی ہے بندے نے احسان کیا میرے اوپر۔ اب یاد رکھیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں، بھائی بیٹا اللہ کا بندے پر احسان ہے اور بیٹی بندے کا اللہ پر احسان ہے۔ پھر سے سنیے گا، بیٹا ہوا اللہ نے بندے پر احسان کیا، بیٹی ہوئی بندے نے اللہ پر احسان کیا، بیٹا اللہ کا بندے پر احسان، بیٹی بندے کا اللہ پر احسان، اور احسان کا قانون ہے حل جزاء الاحسان۔ فرمائیے گا الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان کی جزا احسان۔ اب اگر بیٹا ہوا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، آخری آدمی کی توجہ، ہم کو بدلہ دینا واجب ہے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اللہ پر احسان کیا، اب اللہ کو بدلہ دینا واجب ہے۔ بھائی اگر بیٹی ہوئی تو اللہ کو بدلہ دینا واجب ہے۔ اب ذرا آنکھوں پر آئے تطہیر کا چشمہ چڑھائیے اور نبی کے گھر میں جھانک کے آئیے۔ بھائی نبی کے گھر میں بیٹے نظر آ رہے ہیں کہ بیٹی نظر آ رہی ہے؟ تاریخ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تطہیر کی نظریں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو نبی کے گھر میں بنت رسول نظر آئیں، جناب بطول نظر آئیں، سیدہ نظر آئیں، طاہرہ نظر آئیں، صدیقہ نظر آئیں، ام عبیہ نظر آئیں، ام الفضائل نظر آئیں، حقیقت لیلۃ القدر نظر آئیں۔ نبی کے گھر میں چہیتی بیٹی نہیں، اکلوتی بیٹی نظر آئے۔ نبی کے گھر میں جناب سیدہ نظر آئیں۔ اب نبی کے گھر میں جناب سیدہ کا ہونا اللہ کا نبی پر احسان نہیں ہے، نبی کا اللہ پر احسان ہے۔ اب اللہ کے لیے واجب ہے کہ اپنے نبی کو اس احسان کا بدلہ دے، تو اللہ نے بھی طے کیا ٹھیک ہے میرے حبیب، اگر سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تم نے مجھ پر احسان کیا ہے تو علی جیسا داماد دے گے۔ یہ غلط ہے کہ صاحب اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عورتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے، ساری فضیلتیں مردوں کے حصے میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھئی کون سی بات ہے جو عورتوں کے بے وقت ہونے کی دلیل ہے؟ صاحب پردہ دلیل ہے، یہ جو پردہ ہے، جو چادر ہے، جو ردا ہے، تو یہ پردہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کی کوئی ویلو نہیں۔ تو دنیا نے فلسفہ اسلامی کو سمجھا ہی نہیں کہ اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے، دنیا نے پردے کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھیں پردہ عورت کے بے وقت ہونے کی دلیل نہیں ہے، پردہ تو عورت کے باوقت ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنی اہم چیزیں ہیں وہ سب پردے میں رکھی جائیں۔ قرآن اہم ہے وہ جزدان کے پردے میں، قرآن اہم ہے وہ جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم ہے وہ غلاف کے پردے میں۔ ارے بھائی تیسرا جملہ تو میں نے عرض ہی نہیں کیا، قرآن اہم وہ جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم وہ غلاف کے پردے میں، ارے امام اہم وہ غیبت کے پردے میں۔ عورت کے اہم ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں سماج میں رائج ہو جاتی ہیں مگر جائز نہیں ہوتی۔ کسی چیز کا رائج ہونا اور ہے، جائز ہونا اور ہے۔ ویسے ہی بہت سی باتیں رائج ہیں مگر وہ صحیح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پردے کا تعلق عورت سے، یہ رائج ہے، ایسا نہیں ہے۔ پردے کا تعلق عورت سے نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمارے بچے ہمارے جوان سنیں، سنو بیٹا اور جو سننا ہے اس جملے کو یاد رکھنا۔
पर्दे का ताल्लुक हमेशा तो सुनने में आता है साहब, पर्दा औरत, औरत और पर्दा, पर्दा और चादर, चादर और औरत। पर्दे का ताल्लुक अजीजों औरत से नहीं है, पर्दे का ताल्लुक मर्दों की गैरत से है। पर्दे का ताल्लुक औरत से नहीं है, पर्दे का ताल्लुक मर्दों की गैरत से है। औरत का पर्दा औरत के पर्दादार होने की दलील नहीं है, उसके शौहर के गैरतदार होने के। ऐसा भेजे हम क्या कहते मर्दों के गैरतदार होने के दलील। अभी पर्दे का फलसफा मैंने अर्ज किया, जितनी अहम चीजें होती है सब पर्दे पर रखी जाती है। हमारे एक दोस्त ने लखनऊ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस शुरू किया। आइए शोभन जी सलावत पढ़े, आइए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस शुरू किया उन्होंने और BMW गाड़ी खरीद ली और बड़ा अच्छा उन्होंने एक ऑफिस बनाया। उन्होंने मुझसे कहा आइए मैं आपको अपनी गाड़ी भी दिखाऊंगा और अपने घर में चाय भी पिलाऊंगा। मैं पहुंचा, उनका साहब देखिए आपकी दुआ से गाड़ी खरीदी है और ये बिजनेस शुरू किया है और ये बंगला बनाया। मैंने कहा साहब क्या शानदार घर है, वो क्या अच्छी गाड़ी है, वो क्या बेहतरीन बिजनेस है। जब आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि आपने घर बुला के मुझे चाय पिलाई, तो आज से इंशाअल्लाह मैं रोज आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपकी फकीरी भी दूर कर दे। आप तो बड़े अहमद निकले, आप हमारी फकीरी दूर करने की दुआ मांगेंगे। मैंने कहा जी। कहता हमारे पास कार है हम फकीर क्यों हैं, हमारे पास बंगला है हम फकीर क्यों हैं, हमारे पास बिजनेस है हम फकीर क्यों हैं। मैंने कहा बुरा ना मानिए, फकीर तो हैं आप, घर है मगर फकीर हैं, बंगला है मगर फकीर हैं, बिजनेस है मगर फकीर है। कैसे? मैंने कहा ऐसे कि इतनी देर में आपके घर में बैठा रहा, मैंने कार देखी, मैंने घर देखा, मैंने ऑफिस देखा, लेकिन मेज पर एस्ट्रे रखी हुई देखी, कोई सोने का हार नहीं देखा, कोई हीरो का सेट नहीं देखा, कोई सोने के बुंदे नहीं देखे। तो उनका आपकी दुआ से सब कुछ है। मैंने कहा ताकों में क्यों नहीं सजाया, हीरो में क्यों नहीं लटकाया? क्या इतनी अहम चीजें नुमाइश के लिए थोड़ी होती हैं? इतनी अहम चीजें नुमाइश के लिए थोड़ी होती हैं, हिफाजत के लिए होती है। भाई ये समझिए, जिन मजहबों ने औरत को आम समझा, पर्दा हटा दिया, सबने औरत को खास समझा, बुर्का उड़ा दिया और पर्दे में एक पैगाम दिया, पर्दे के पर्दे में एक पैगाम दिया कि औरत नस्लों की किफालत के लिए होती है, जंगों की क़यादत के लिए। देखिए बच्चे भी बैठे, अपनी कौम के जवान भी बैठे, बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं, ये बेहतरीन मजलिस हमारे शौकत मियां पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हैं। एक बात और बहुत ज़रूरी है पर्दे के मुताबिक, चादर के मुताबिक, कि आज इस मॉडर्न ज़माने में जब बेपर्दगी को, उरियानियत को फैशन समझा जा रहा है, तो हम अपने कौम के बच्चों से कहेंगे कि याद रखना ये चादर कोई ऐब नहीं है, ये पर्दा कोई ऐब नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा जुमला आज की मजलिस में मैंने कोई पढ़ा होगा। अगर ये चादर ऐब होती तो गिलाफ बन के सरे सैयदा के काबे पर न होती। सोचेगा मैंने क्या, अगर ये चादर ऐब होती तो कभी जनाब सैयदा के सर के काबे पर न होती। इसलिए कि हमारी शहजादी को चादर की जरूरत नहीं है। जिसकी चादर का नाम आए तफीर हो, जिसके बुरखे का नाम सूरह नूर हो, जिसका तकिया तवक्कुल अल्लाह हो, जिसका बिस्तर मशीयत खुदा हो, जिसके घर में उठना बैठना इस्लाम हो, जिसकी कलीस की जबान कुरान हो, उसे चादर की क्या जरूरत, कपड़े की चादर क्या जरूरत। आइए शहजादी से अर्ज करें, बीबी ए मालिका, आए तफीर आपकी चादर है, सूरह नूर आपका बुर्का है, आपको ये कपड़े की चादर की क्या जरूरत है? आवाज आएगी मुझसे न पूछो मेरे सर पे चादर क्यों।
وہ چلچلاتی ہوئی گرمی دیکھو، وہ تپتا ہوا سورج دیکھو، وہ یہودی کا باغ دیکھو، اور وہ علی کے ہاتھوں میں بیلچہ دیکھو۔ سنیے گا، وہ یہودی کا باغ اور وہ مولا علی کے ہاتھ میں بیلچہ دیکھو، دیکھو وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو مرد میدان ہے، وہ جو وسیع رسول ہے، وہ جو شوہر بطول ہے، وہ جو جناب امیر ہے، وہ جو مولا غدیر ہے، وہ جو قطب الاقطاب ہے، وہ جو حبیب الاحباب ہے، وہ جو کتاب مزدور ہے، وہ جو صاحب طور ہے، وہ جو آدم کو توبہ سکھائے، وہ جو کی کشتی چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچائے، وہ جو ابراہیم کو آگ سے بچائے، وہ موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے، وہ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو باہر نکال لائے، اور یوسف کو خوابوں کی تعبیر سکھائے، تو یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے میں اجالا فرمائے۔ دیکھو چلچلاتی ہوئی گرمی میں وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے۔ مجھ سے نہ پوچھو میرے سر پر چادر کیوں ہے، علی سے پوچھو کہ ان کے ہاتھ میں بیلچہ کیوں ہے۔ جو بادشاہ کائنات ہے اس سے پوچھو کہ یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت، ارے آپ مٹی کو چھولے تو سونا ہو جائے، آپ کے پسینے کے قطرے جمع ہو تو ہیرے بن جائیں، ارے جس کے پوتے کے ہاتھ کا دھون جواہر بنتا ہے۔ آواز نہیں، ان سے پوچھو جا کے انہیں مزدوری کیا ضرورت۔ واہ واہ کیا کہنے، جن کی صفتیں تبرک میں بڑھتی ہیں تو نبی بنتے ہیں، جن کی صفتیں ایک نقطے میں سمٹتی ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ ان سے پوچھو انہیں مزدوری کی کیا ضرورت ہے، یا علی آپ کو مزدوری کیا ضرورت، میرے مولا آپ کا پوتا سید سجاد ہاتھ دھونے بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے مس ہو کے پانی جواہر میں بھر جاتا، آپ کو مزدوری کیا ضرورت ہے۔ آواز دیں گے مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جرت کی ضرورت ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں، چاہے گھر سمجھے گا، میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی زمانہ تبدیل ہو جائے، زمینیں ہاتھوں سے نکل جائیں، دامن زمین اپنا دامن سمیٹ لے، غربت آ جائے، فقر و فاقہ کا سایہ بڑھ جائے، ہمارے شیعہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں اور کبھی مزدوری کرنے کی نوبت آئے تو انہیں شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں، فخر کرے کہ علی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ کبھی مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں، فخر کرے کہ جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جس مقصد سے مولا علی نے مزدوری کی اسی مقصد سے سر سیدہ پہ چادر ہے کہ اگر ان کی چاہنے والیاں پردہ کریں تو شرم نہ آئے کہ پردہ کر رہی ہیں، فخر کریں ملکہ کونین کی سیرت پر۔ ماشاءاللہ موسم تو بڑا عجیب سا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یا تو یہاں پہ آ کے خطابت کا نیٹ ورک کمزور ہو جائے گا یا سماعت کا سرور ڈاؤن ہو جائے گا۔ آواز بھیجے محمد آخری میں سنیں آپ کہ پردہ عیب نہیں ہے، جناب سیدہ کی سیرت ہے، مومنہ کی مجلس سے اللہ درجات ان کے بلند فرماتا ہے، مگر پردے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے یا پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں یا کمرے کو کاراواس بنا دیا جائے یا گھر کو جیل بنا دیا جائے۔ پردے کا مطلب یہ کہ عورت نکلنے نہ پائے، یہ مطلب نہیں پردے کا۔ عورتوں کو نکلنے کی اجازت ہے، تو جناب سیدہ نے ایک گائیڈ لائن دی ہے، میدان مباہلہ میں جا کے بتایا اگر جھوٹوں کو لعنت کرنا ہو تو عورت نکل سکتی ہے۔ مولا علی کی ولایت کے لیے نکل کے بتایا کہ اگر ترویج ولایت کا مسئلہ ہو تو عورت نکل سکتی ہے۔ دربار خلافت میں جا کے بتایا کہ اگر فدہ کے غاصبوں کو بے نقاب کرنا ہو
نکلی ہیں بیویاں، دیکھیے جناب سیدہ کی میں کیا بات کروں، کہاں میری زبان، کہاں شہزادی عالمیاں، بی بی زینب کا میں کیا نام ہے، جناب ام کلثوم کی کیا میں بات کروں، ان کی مثال عورتوں سے نہیں دی جا سکتی، خواتین سے نہیں دی جا سکتی. بھائی جناب سیدہ وہ تو اللہ کا نور ہے، اللہ نے خواتین کو ایک یہ بھی عزت دی کہ اپنے نور کو پیکر نساء میں بھیج دیا، پیکر بشر میں بھیج دیا، مگر ان کے نور کا پیکر بشر میں آنا ان کے بشر ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ بات انشاءاللہ رائے گا نہ جائے گا. ان کے نور کا پیکر بشر میں آنا ان کے بشر ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے قرآن کاغذ پر لکھا ہے مگر قرآن کاغذ نہیں ہے. آیت کاغذ پر لکھی ہے مگر آیت کاغذ نہیں ہے. آیت کو کاغذ پر لکھا گیا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو. نور زہرا کو پیکر نساء میں بھیجا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو. صلوات بھیجے محمد بس میں آپ کو ایک کریکٹر سناتا ہوں اور 10 منٹ کے اندر مجلس کو مسائل تک پہنچاتا ہوں. نکلی ہیں بیویاں شہزادیوں کی بات کیا کروں، جناب سیدہ اللہ اکبر، بی بی زینب اللہ اکبر. ہماری زبان کہاں اور ان کا ذکر کہاں. جہاں انبیاء ان کے ذکر سے پہلے وضو کرتے ہیں، ہماری اوقاتوں کے ساتھ کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کے لیے ان شہزادیوں کی مثال دیں. مثالیں موجود ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں. میں آپ کو ایک کردار سناتا ہوں. ایک خاتون کا تذکرہ کتابوں میں ہے جن کا نام تھا جناب حسنیہ، حضرت حسنیہ، اور یہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صلوات اور بابا دے چھٹے امام کے چاہنے والے کی کنیز تھی، امام کی کنیز نہیں تھی. نام کا حسنیہ، امام کے چاہنے والے کی کنیز تھی، امام کی کنیز نہیں. ارے امام کی کنیز کی زبان تو رحل قرآن ہوتی ہے، حضرت فضا یہ امام کے چاہنے والے کی کنیز تھی اور عالمہ تھی، اپنے زمانے کی عالمہ، صاحب علم تھی، فاضلہ تھی. اور عالمہ و فاضلہ جو ہی صرف امام کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، صرف معصوم کے گھر میں آنے جانے کا اثر تھا کہ عالمہ بن گئی. اس کا مطلب علم کے لیے معصوم کے پہلو میں بیٹھنے کی شرط نہیں ہے، محبت معصوم کی شرط ہے، معرفت معصوم. یہ عالمہ ہو گئی، فاضلہ ہو گئی. اور زمانہ تھا ہارون کا، بنی عباس کا زمانہ تھا ہارون کا. ایک دن حسنیہ نے دیکھا کہ ان کی آقا پسینے میں شرابور بیٹھے ہوئے، بہت پریشان. تو حسنیہ نے اپنے آقا سے پوچھا، ان کے مالک تھے، تو کہا اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا بھئی آمدنی کے سارے ذریعے بند ہو گئے، سارے انکم کے سورسز بند ہو گئے، اب ایسا لگتا ہے گھر میں فاتح ہوں گے، اور میں سوچ رہا ہوں تو بھی بھوکی مرے گی، تو میں سوچ رہا ہوں میں تجھ کو آزاد کر دوں، کم سے کم میرے ساتھ تجھ کو بھوکا نہ مرنا پڑے. حسنیہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے بھوکا مر جانے دیجیے گا لیکن اپنے گھر سے جانے کو نہ کہیے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر ہی کی وجہ سے آل محمد کا در ملا ہے. آپ کے گھر ہی کی وجہ سے آل محمد کا در ملا ہے. آپ کو جو یہ مالی پریشانی ہے، پیسوں کی پریشانی، تو میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ آپ مجھے ہارون کے دربار میں لے چلیے اور ہارون سے کہیے کہ میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. تو جب وہ پوچھے کہ اس کی قیمت کتنی ہے تو آپ کہیے گا 1000 سونے کی اشرفیاں. جب ہارون کہے کہ اتنا مارکیٹ ریٹ ہائی کیوں ہے، بھئی ایک کنیز ہو اتنی زیادہ قیمت کیوں ہے، تو آپ صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ اپنے ملاؤں کو بلواؤ اور میری کنیز سے بحث کرواؤ. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو ان کے مالک ہارون کے دربار میں لے گئے اور کہا کہ میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں. ان کا قیمت کیا ہے؟ تو کہا 1000 سونے کی اشرفیاں. جو آج ایک سونے کے بسکٹ کی اہمیت ہوگی وہی ایک سونے کی اشرفی کی اس زمانے میں اہمیت تھی. تو ہارون نے کہا ایک معمولی سی عورت وہ اتنی زیادہ قیمت. تو حسنیہ کے مالک نے کہا یہ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا. آپ اپنے مولویوں کو بلائیں
اور میری کنیز سے بحث کرائیں، وہ بولیں اوروں کی طرف سے، یہ منہ کھولے گی آل محمد کی طرف سے، وہ بولے ثقیفہ کی طرف سے، یہ بولے گی غدیر کی طرف سے۔ صلوات پڑھے محمد تو پہلے تو یہ سوچ کے کہ بھئی ایک عورت کو کیا معلوم ہوگا، زیادہ نماز و روزہ و حج و زکات، اس سے زیادہ عورت کو کیا معلوم ہوگا، ہائے چک کچ غیبت، اس سے زیادہ عورت کو کیا معلوم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد پھر سوچ کے کچھ معمولی قسم کے لوگ بلائے اور ان کو ایسے گرایا، ایسے ہرایا جیسے کعبے کے تاقوں کے بت گرایا جا رہا ہے۔ تو ہارون سمجھ گیا کہ یہ تو بہت پڑھی لکھی عورت ہے، تو اس نے اپنے دربار کے جو سب سے بڑے عالم تھے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، ان کو بلایا تو حضور آئے تو اس عورت اس کنیز سے بحث کریں۔ اب وہ نشے علمی میں چور، شراب غرور میں مدہوش، کہا ارے صاحب ہم عورت سے بحث کریں، یہ ہماری شان علمی کے خلاف ہے۔ ہارون نے چپکے سے کہا حضور اب بات تو کر کے دیکھیے، باہر والی نہیں ہے گھر والی ہے، میدان والی نہیں ہے مکان والی ہے۔ بھیجے محمد اب وہ نشہ علمی میں چور، شراب غرور میں مدہوش، جھومتے ہوئے چلے جیسے ابرہہ کا ہاتھی آ رہا۔ جملہ سنیے گا، وہ بڑھے ابرہہ کے ہاتھی کی طرح تو حسنیاں چلی اہل بیت کی ابابیل کی اور ادھر کے ادھر۔ صلوات پڑھے محمد وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بھلا کی صاحب علم ہے، تو اس نے کہا حسنیاں یہ بتاؤ ایک واقعہ ہے تاریخ میں، کیا واقعہ؟ کہ رسول کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب، اور غور سنیے گا، عباس ابن عبد المطلب اور تمہارے مولا علی ایک دربار میں گئے تھے اپنا مقدمہ لے کے۔ حسنیاں نے کہا جی حضور گئے تھے، تو کہا اس دربار میں عباس نے کہا تھا میں نبی کا چچا ہوں، میں نبی کا وارث، اور مولا علی نے کہا تھا میں نبی کا بھائی بھی ہوں، داماد بھی ہوں، میں نبی کا وارث۔ تو کہا حسنیاں یہ بتاؤ جب یہ چچا بھتیجے عباس اور تمہارے مولا علی یہ دونوں اپنا اپنا مقدمہ لے کے گئے، تو ان دونوں میں حق پر کون تھا، معاذ اللہ باطل پر کون، صحیح کون تھا؟ چلو باہر کون سی دے کر تمہاری رکھ چاہ گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد، صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ سنے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اب یہ بتاؤ حسنیہ دوسرے کا یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو گئے تو ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون؟ معاذ اللہ حق پر کون تھا باطل پر کون؟ دیکھیے یہ علی پور ڈرونا یا ڈرونا کیا صحیح تلفظ ہے؟ ڈرونا۔ صلوات بھیجے محمد۔ پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے، لیکن یہ اعتراض ہوا ہارون کے دربار میں، اور ہارون تھا بنی عباسی۔ بنی عباسی کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کے لوگوں کو، فیملی ممبرز آپ عباس ابن عبد المطلب کہلاتے بنی عباسی۔ رشتے میں عباس ابن عبد المطلب ہارون کے دادا تھے، اور ہارون رشتے میں ان کا پوتا تھا۔ یہ دربار ہارون میں سوال ہوا، اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اگر یہ کہے کہ عباس غلط، اگر حسنیہ یہ کہہ دے کہ عباس غلط، تو ہارون تلوار نکالے اور سر اتروا لے کہ میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے، اور اگر ڈر کے مارے مولا علی کو غلط کہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، تو یا تو اس کی جان چلی جائے گی اور یا اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو حسنیہ یہ بتاؤ چچا بھتیجوں میں مولا علی اور عباس ابن عبد المطلب میں حق پر کون باطل پر کون؟ حسنیہ نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے، تو بڑے غرور سے کہا کہ ہم حافظ قرآن ہیں۔ جب آپ قرآن کے حافظ ہیں تو اتنا بتائیے کہ قرآن میں وہ کیا قصہ ہے
وہ دو کون تھے جو ایک کے پاس آئے؟ اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس دو آئے؟ اور وہ دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ محمد حضور یہ بتائیں وہ کون دو قصہ ہے؟ کون دو تھے جو کسی ایک کے پاس آئے؟ وہ ایک کون تھا جس کے بعد دو آئے؟ تو ابراہیم نے کہا ہم سمجھ گئے تم نے جناب داؤد پیغمبر کے قصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قرآن میں جناب داؤد پیغمبر کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی ان کے پاس اپنا اپنا مقدمہ لے کے آئے۔ مفتیان نے کہا حضور آپ تو بہت عالم نکلے، یہ بتائیے وہ دو آدمی جو جناب داؤد کے پاس مقدمہ لے کے آئے ان دونوں میں سچا کون تھا؟ ان دونوں میں جھوٹا کون، صحیح کون تھا، غلط کون، حق کا کون تھا، باطل کا کون؟ ابراہیم نے کہا حسنیاں توبہ کرو، وہ دونوں سچے تھے، وہ دونوں اچھے تھے، وہ دونوں حق پر تھے۔ اور کیسے کہ وہ دو آدمی نہیں تھے، اللہ نے دو فرشتوں کو آدمیوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ اللہ نے دو فرشتوں کو شکل انسانی میں بھیجا تھا مقدمہ لے کے، کہ جب دونوں حق پر تھے فرشتے تو اپنا مقدمہ کیوں لے کے آئے؟ کہ وہ حضرت داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے۔ کہ وہ سمجھئے جیسے دونوں فرشتے حق پر تھے داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے، ایسے ہی عباس والی بھی دونوں حق پر تھے صاحب تخت کی تنقید کے لیے۔ یہ تو ابھی چار مصرے ہیں، اس کی بیعت تو باقی ہے۔ یہ تو ابھی چار مصرے سنا جس بیعت کے لیے آپ کو زحمت دینا اور ختم کرنا ہے گفتگو کو، وہ بیعت یہ ہے کہ جیسے ہی حسنیہ نے یہ جواب دیا ویسے ابراہیم کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، اور ہارون کا ایک چچا داد بھائی تھا وہ اشرفیہ نثار کر رہا ہے اور مائے بتشیع اور جزاک اللہ کے نعرے لگ رہے۔ تو حسنیہ نے کہا حضور آپ نے واقعہ تو چھیڑ دیا کہ عباس والی اپنے اپنے مقدمے کو لے کے دربار میں گئے تھے، میں عورت ذات ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، یہ بتائیے کہ عباس والی جب دربار میں گئے تو عباس نے کہا میں نبی کا چچا ہوں، میں وارث رسول، مولا علی نے کہا میں بھائی ہوں، میں وارث رسول۔ حضور یہ بتائیے کہ ان دونوں نے جو کہا مجھے یاد ہے، جن سے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ جن سے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا اس بات کو چھوڑو، ہارون نے کہا میں تم کو نہ چھوڑوں گا۔ جب مسئلہ چھیڑا ہے تو حل بھی سناؤ، اب میں تم کو نہ جانے دوں گا۔ حسنیہ نے کہا حضور پانی وانی پی لے، آرام کر لیں، سستا لیں، پھر مجھے بتائیں کہ عباس نے کہا میں نبی کا وارث، پھر لے کے چچا، اور مولا علی نے کہا میں نبی کا وارث، پھر لے کے میں بھائی بھی داماد۔ یہ بتائیے کہ جن سے کہا تھا، جن سے کہا تھا، جن سے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا بھئی عباس نے کہا میں نبی کا چچا، میرا رشتہ بڑا، میری کمر میں خم، میری داڑھی میں سفیدی، میں نبی کا وارث۔ علی نے کہا کہ میں نبی کا داماد بھی ہوں، میں نبی کا بھائی بھی ہوں، میں نبی کا وارث۔ تو جیسے ہی ان دونوں نے وراثت کا دعویٰ کیا تو جن سے کہا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا بھی ہے، وہ اپنی کانوں سے نبی کو سنا بھی ہے کہ نبی اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے کہ میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے۔ نبی کہتے رہتے تھے کہ میرا وارث علی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نبی سے سن چکا ہوں کہ نبی کہہ چکے کہ میرا وارث علی ہے، عباس مسکراتے ہوئے اٹھے کہ آپ کے پاس مقدمہ کون لایا ہے؟ ہم تو مقدمے کے بہانے پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو آپ کہاں سے آ گئے؟
عورت کی اہمیت ہے. ارے دنیا درے اہل بیت پائے اور دیکھیے عورت کی کیا اہمیت. اب اللہ نے عورت کو نبی تو بنایا نہیں, رسول تو بنایا نہیں, امام تو بنایا نہیں, عورت کو کیا بنایا؟ ایک مومنہ کے احسان ثواب کی مجلس ہے. سنو میرے بچوں جوانوں, جب کوئی تم سے پوچھے کہ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا, کسی عورت کو رسول نہیں بنایا, کسی عورت کو امام نہیں بنایا, تو تم جواب دینے سے پہلے چھٹے امام جعفر صادق حدیث سنانا کہ چھٹے امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا. پہلے یہ حدیث سنانا کہ امام نے کہا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. اب کوئی پوچھے کہ اللہ نے عورت کو کیا بنایا تو کہنا کہ اللہ نے عورت کو محبت اہل بیت کا نگراں بنایا, محبت اہل بیت کا امین بنایا. یہ جو ہمارے آپ کے دلوں کے ساحلوں پر اہل بیت کی محبت کی کشتی پہنچی ہے تو یہ دودھ یہ پانی کے سمندروں سے ہو کے نہیں آئی ہے, یہ ماں کے دودھ کے دریا سے ہو کے مرحومہ مبارک النساء صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے تمام گھر والوں کو, ان کے بیٹوں کو, متعلقین کو توفیق و صبر عطا فرمائے. یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ ہم کو آپ کو اپنی محنت سے نہیں ملتی ہے, یہ ہمیں اپنے ماؤں کے شیر کی طہارت سے ملتی ہے. اگر مائیں زندہ ہوں تو جتنی خدمت کرے وہ خدمت کم ہے, اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہو تو جتنا اثار ثواب ہو اثار ثواب کرے وہ کم ہو. لیکن جتنی بھی آل محمد کی محبت ہے یہ انہی بیویوں کی دین ہے. یہ جو مولا علی کے نام پر آپ کے چہروں کے گلاب کھل جاتے ہیں یہ انہی ماؤں کی وجہ سے ہے. اور یہ جو ایک مظلوم, ایک بے کس, ایک پیاسے کے نام پہ آنکھوں کے سہرا دریا ہو کہ دل کی زینت درد حسینی, سر کی زینت پائے حسین, آنکھ کی زینت خالص آنسو, لب کی زینت ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. تب محسوس کیجئے اس لفظ حسین سے. اگر مسائل نہ بھی پڑھے جائیں, معرفت پیدا ہو جائے تو رونے کوئی لفظ حسین بہت ہے. دیکھیں 1100 برس پرانی ایک کتاب ہے, بلکہ شیعوں میں سب سے پرانی کتاب قرآن کے بعد نحو البلاغہ کے بعد وہی مانی جائے گی, کامل الزیادات. اس میں ایک حدیث ہے, اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ سناؤں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اگر آپ صاحب اولاد ہیں, تو ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے جب ہمارے بچے بہت کم سن تھے. وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے کہیں اشرا پڑھنے گئے, مجلس پڑھنے گئے, جب 10-12 دن بعد گھر میں لوٹ کے آئے تو ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کے ہماری طرف دوڑنے لگتا تھا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ گھر میں آئے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے دوڑا. تو 15 دن بعد ہم نے اپنے بچے کو اپنی طرف دوڑتے دیکھا تو ہم نے اسے پکارا تو, لیکن اس کے نام سے نہیں پکارا, اس کا نام نہیں لیا. ہماری زبان پہ آیا آؤ میرے لال, آؤ میرے کلیجے, آؤ میرے نور نظر, آؤ میرے دل کے ٹکڑے. یہ کوئی نام تھوڑی ہے بچوں کے, یہ جذبات ہیں جو لفظوں کی شکل میں زبان پر جاری ہوئی. یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ دوڑا, ہم نے کہا آ میرے لال, آ میرے کلیجے, آ میرے دل کی ٹھنڈک, آ میرے نور نظر. کامل الزیارات کے حدیث یہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان مولا علی اپنے گھر میں بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ننھے سے مولا حسین باپ کو دیکھ کے دوڑنے لگے. جیسے ہی مولا حسین اپنے بابا کی طرف دوڑے ویسے ہی مولا علی نے بھی ایک لفظ اپنی زبان پر جاری کیا. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے لال, آؤ میرے لگتے جگر. یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا. مولا علی نے کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو, یا اللہ مومن, ہر مومن کی آنکھ کے آنسو. تو مولا حسین کا نام ہی مرسی ہے. یہ جو آپ کے چہروں پہ غم کے آثار آنے لگے, آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے, یہ ماں کی وجہ سے. یہ جو مولا عباس کا عالم دیکھا تو بازو ماتم کو پھڑکنے لگے, یہ بھی ماں کی وجہ سے. یہ جو جناب علی اصغر کا ذکر سنا اور زبان پر احساس بھی کاٹے پڑھنے لگے, یہ بھی ماں کی وجہ سے. سارا کریڈٹ ماں کی وجہ سے. اللہ
मरहुमा के दर्जात को बुलंद करे, उनकी औलादों को तौफीक सब्र अता फरमाए। बड़े एहतिमाम से अपनी माँ की मजलिस की है। इस कोहरे में सर्दी में भी इतने लोग आए। हाँ, किसी की माँ दुनिया से जाए तो मौसम कितना ही नासाजगार क्यों न हो, मजमा जरूर आ जाता है। हाय हुसैन की माँ जिसका जनाजा तेरी रात होता है। पूरे अजीज रोने को सारा ग्रेड माँ को, तो हमारी माँ को अजीजों, ये करबला की माँ का सबका मिला। ये हमारी माँ के पास जज्बा इश्क हुसैनी है, ये करबला की माँ की। अब करबला की माँ के लिए मैं क्या अर्ज करूँ अजीजों, एक बहुत मोतबर रवायत ये है कि करबला में 8 और 1 9, और सुनिएगा 9 माएँ ऐसी थी कि जब उनके बच्चे ज़बा हो रहे थे तो बड़े खेमा पर खड़ी हुई देख रही थी। अल्लाह, ऐसी माए के बच्चों के गले पर खंजर चल रहे हैं और माए गले खेमा पर खड़े होकर देख रही हैं और रो नहीं रही हैं, शुक्र अदा कर रही हैं कि हमारे बच्चे अली अकबर का सरकार बन गए। आवाज़ बुलंद है। बस जैसे आपने मज़ाहिब में बड़ा दिखाया, वैसे ही मज़ाहिब में भी अगर आवाज़ें बुलंद हो गई, अगर कैफियत तारी हो जाए तो आवाज़ों को रोकना नहीं चाहिए। तो कैसी कैसी माएँ, देखिए मैंने अर्ज किया था, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्म कुलसूम, जनाब उम्मे रबाब, जनाब उम्मे लैला, उनको कौन समझे, उनका कौन समझे। हम अपने घर की खवातीन के लिए उनकी क्या मिसाल है। हम तो देखते हैं कि एक माँ ऐसी थी जो महीना भर पहले गैर मुस्लिम थी, जनाब वहब कलबी की माँ। जिलहिज के महीने में मौला हुसैन करबला की जानिब आ रहे, वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, और मौला हुसैन के साथ हो गए। वहब कलबी 22 साल का बेटा और 17 बरस की दुल्हन करबला में आ गए। बहुत मोतबर रवायत है कि जब जनाब वहब कलबी करबला में मौला हुसैन की तरफ से आशूर को लड़ने निकले तो सर से पांव तक आप खून में डूब गए, और फिर उन्होंने अपने जिस्म को देखा, पूरा लिबास खून से तरबतर था। तो एक ख्याल आया कि चलूं अपनी अम्मा को चल के दिखाओ। लेकिन बहुत सी बातें हम तक आप तक करबला से आई हैं। आज भी करबला की बहुत सी बातें हमारे हाथ में मौजूद हैं। अगर आप अपने हाफिज़े को जोर दीजिए तो मुझे तो अच्छी तरह याद है, आपको भी याद आ जाएगा। ये क्या जज्बा है कि मौला हुसैन की मोहब्बत में दुश्मनों से लड़े, जख्म आए और खुद के बदन से भी खून जारी है। क्या ख्याल आया कि चल के अपनी माँ को दिखाओ। देखिए याद कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आंखों के आंसू में होती। ये जो बात है कि मौला हुसैन की मोहब्बत में खून निकला है, अपनी माँ को दिखाओ, वहब कलबी का जज्बा ये आज भी मौजूद है। हमें अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में जंजीर का मातम करते थे, कमा का मातम करते थे और जरा सा भी खून निकलता था तो हम सीधे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास होते थे कि हमारी माँ देख ले कि हमने भी मौला हुसैन का मातम किया है। आपको भी याद आ गया, हमारी माँ देखो कि हमने भी जंजीर लगाई है, हमने भी कुमा लगाया। तो जनाब वहब कलबी आए, आने के बाद अपनी माँ को सलाम किया और कहा कि अम्मा आपने देखा मुझे? कहाँ देखा? कहा आपने देखा मैंने अपने आका की मोहब्बत में कैसी जंग की? कहाँ देखा? क्या चाहते हो? कहा अम्मा आप उससे राजी हैं? जवाब आप राजी हो गई? तो लिखा है जनाब वहब कलबी की माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और जनाब वहब कलबी की जुल्फों को पकड़ा और 2-3 मरतबा उनके सर को झटका दिया। आवाज अभी मैं राजी नहीं हुई, कब राजी हो जाएगा जब तेरा सर कट के मेरे आका हुसैन के नजर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ऐसी माए, अल्लाह इंशाअल्लाह बहुत मैं मज़ाहिर में कमी नहीं करूंगा, बड़ी मोमिना खातून की वजह से अल्लाह के घर वालों को सब से और मरहुमा के दर्जात बुलंद हो। कैसी कैसी माँ, एक माँ तो ये हो गई, एक माँ का किस्सा और सुना। आपने नाम सुना होगा जनाब मुस्लिम इब्न औसजा का, हजारों मरतबा सुना होगा कि जब शब आशूर आई और इमाम ने चराग बुझा दिया, वो कहा जिसको जाना है वो चला जाए और मैंने अपनी बैत खा। तो सबसे पहले जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ने तकलीफ की और कहा था फर्जंदे रसूल हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। सुनिए, देखिए आप रुतबे में बहुत बड़े मगर आप सिर में बहुत छोटे, हमने बचपन में नौकरों के साथ अब आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर कैची से हमारा गोश्त महीन काट डाला जाए
اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے. یہ مسلم ابن اوسجا عاشور کو مولا حسین پر قربان ہوئے. امام حسین ان کا لاشا لے کے آئے اور ابھی خیمے کے دروازے پر رکھا تھا. غور سے سنیے گا کہ ایک مرتبہ کسی بچے کی آواز آئی کہ ایک بچہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، عربی زبان میں امام حسین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. شعرا بھی بیٹھے ہوئے. دیکھیے شعر کہنے کے لیے بہت سکون ذہن چاہیے، اور جہاں تلواروں کی جھنکاروں کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں تیروں کی سنسناہٹ ہو، جہاں خون کا دریا بہ رہا ہو، وہاں ایک 9 سال کا بچہ شعر پڑھ رہا تھا. وہ پورا قصیدہ عربی میں ہے اور ہمارے علماء کی کتابوں میں لکھا ہے. مجھے ایک مصرع یاد ہے اس کا. وہ مصرع یہ ہے کہ حسین و امیری و نعم الامیر، میرا امیر میرا حسین کون ہے؟ میرے حسین جیسا. اب جو والا حسین نے دیکھا تو ایک 9 سال کا نوجوان سرپا ماما بنا ہوا ہے، کمر میں بڑی سی تلوار ہے، شعر پڑھ رہا ہے. وہ جھک کے امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. یہ بتا تیرے سرپا ماما کس نے باندھا ہے؟ کہا تھا میری ماں نے باندھا ہے. تیری کمر میں تلوار کس نے لگائی ہے؟ کہا میری ماں نے تلوار باندھی ہے. یہ بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ امام نے کہا یہ سر پہ امامہ کس نے باندھا؟ جملہ سنیے گا. کہا میری ماں نے. تلوار بھی میری ماں نے باندھی. کہا جا رہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ جلدی سے جاؤ اور جا کے جیسے تمہارا باپ میرے آقا پر قربان ہوا ہے ویسے تم بھی قربان ہو جاؤ. جملہ سنیے. امام نے کہا بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کیا. وہ کہا آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے پیروں میں تھا. یہ جناب مسلم ابن اوسجا کا بیٹا تھا. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سوکھے ہونٹ بچے کے ماتھے پر رکھے. کہا جاؤ جلدی سے خیمے میں جاؤ، اپنی ماں کو ہمارا سلام پہنچاؤ. اپنی ماں کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور اپنی بیوہ ماں سے کہو کہ اب تم کو میدان میں نہ بھیجیں، اس لیے کہ تمہارا باپ تمہاری نجات کے لیے بہت. اگر وہ تمہیں اس لیے مرنے کے لیے بھیج رہی ہیں کہ تم کو بھی جنت مل جائے تو تمہارے باپ بہت ہیں تم کو جنت میں پہنچانے کے لیے. تم کو جانے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی عزیزو امام نے یہ کہا تھا کہ مرتبہ خیمے کا پردہ ہلنے لگا. ایک بیوہ عورت کے رونے کی آواز آئی. کہا میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے گا. اگر میرا بچہ زندہ رہ گیا اور سیدانیوں کی گودیں اجڑ گئی، اگر وہ لیلا کا اکبر مارا گیا کیسی مائیں کیسی اور ان ماؤں کو کربلا کی ماؤں کو مولا حسین کی ماں کا صدقہ جن کا ماتم ابھی آپ نے اسی مہینے میں کیا تھا. یہی جماعت الثانی کا مہینہ تھا. آپ نے مسلسل سنا کہ سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ مسرنا علیہ. اے بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں کو پڑتی تو جس نے شب تحریک ہو جائے. بابا میرا مسلمان ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا تم نے مجھے صدیقہ کہا تھا، ارے بابا مجھے جھٹلایا گیا. وہ بی بی جو 3 جماعت ثانی کو دنیا میں رخصت ہو گئی، رخصت ہونے کے بعد مولا علی نے خود کیا. دیکھیے جناب سیدہ کی مسائل میں ہم آپ اگر نہ روئے بابا نے غلط تو ہے. ہم آپ اگر بی بی سیدہ کی مسائل پر بابا نے غلط نہ روئے تو ہے. اس لیے کہ مولا علی بڑا کوئی صابر نہیں گزرا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب مولا علی کو میں دیکھتا تھا روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، ان کے ہونٹوں سے آواز نہیں نکلتی، کبھی خاموشی سے روتے تھے. جب بہت سے لوگ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل تڑپ رہا ہے، رو ہے، مگر آواز نہیں نکلتی. ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی بھی بغیر آواز کے روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. مگر جب یہی علی جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ چیخ کے کہہ رہا واہ مظلومہ واہ مصیبتہ. ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا علی قیامت ہو گئی؟ ارے کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں سنا. ارے ابن عباس تم نے وہ کہاں دیکھا جو میں نے دیکھا؟ نبی کے پسلیاں توڑ
نبی کی بیٹی کی پسلیاں شکستہ کر دی گئی. ایک منٹ پہلے ہو چکے آپ کا. پھر مولا علی نے میت حسین نے خانہ میں رکھا. آواز دی آؤ بچوں اپنی ماں کو آخری سلام. بی بی زینب آگے بڑھی اماں خدا حافظ. ام کلثوم آگے بڑھی اماں خدا. مولا حسن آگے بڑھے کہ اماں خدا حافظ. سارے بچے ماں سے لپٹ کے رو چکے. مولا علی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دیوار میں ٹیک لگائے سدک کے رو رہا ہے. آواز دی میرے حسین کہ اپنی اماں کو الوداع نہ کہو گے. بابا اتنا بتائے کہ میں افضل ہوں کہ عیسیٰ افضل ہے. میرے نام تو بکر عیسیٰ ہے. جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا. ارے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ اٹھے گا. علی کے کمر کے بل ٹوٹ گئے. آواز آئی آجا میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. آسمان تڑپڑانے لگا. ملائکہ کے رونے کی آوازیں آنے لگی.